کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تم پہ کروڑوں درود۔ اس پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے فضائل، برکات، ثمرات، فوائد کو ذکر کیا جاتا ہے، اور درود پاک پڑھنے والوں کو حاصل ہونے والے فوائد کے واقعات کو ذکر کیا جاتا ہے، اور مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم کثرت سے درود و سلام پڑھنے والے بن جائیں۔ تو آپ رہیں ہمارے ساتھ انشاءاللہ عز و جل، آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ شامل ہیں ہمارے ساتھ پروگرام میں مبلغ دعوت اسلامی عبد الاحد اتاری، مبلغ دعوت اسلامی محمد اختر اتاری، مبلغ دعوت اسلامی محمد ناصر اتاری۔ انشاءاللہ عز و جل ان کے ساتھ گفتگو اور ساتھ ہی میں نعت کے اشعار بھی ہم شامل پروگرام کریں گے۔ آپ رہیں ہمارے ساتھ، درود پاک کی برکات کو حاصل کریں۔ آئیے حدیث پاک ایک آپ کو سناتا ہوں۔ چنانچہ علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شرح الشفا، جو شفا شریف ہے امام قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، اس کی شرح آپ نے لکھی ہے۔ اس شرح میں آپ ایک حدیث پاک نقل کرتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے، ایک بار جبریل امین علیہ السلام نے حاضر خدمت ہو کر یوں عرض کیا: السلام علیکہ یا ظاہر، السلام علیکہ یا باطن۔ اب یہ بات جب نبی پاک نے سنی تو جبریل سے ارشاد فرمایا: اے جبریل، یہ صفات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لائق ہے، تو مجھ جیسی مخلوق کے لیے ان صفات کا ذکر کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا: یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صفات سے فضیلت عطا فرمائی، اور تمام انبیاء و مرسلین پر آپ کو خصوصیت عطا فرمائی، اپنے نام اور اپنے وصف سے آپ کے اسماء اور اوصاف مشتق فرمائے، اور پھر فرمایا: سماک بالاول لأنک اول الانبیاء خلقا۔ اے آقا، اللہ نے آپ کا نام اول رکھا کیونکہ اللہ نے نبیوں میں سب سے پہلے آپ کی پیدائش، یعنی آپ کو پیدائش میں مقدم رکھا۔ وَسَمَّاكَ بِالْآخِرِ، اور آپ کا نام آخر رکھا، لِأَنَّكَ آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ فِي الْعَصْرِ، اور زمانے کے اعتبار سے آپ انبیاء میں سب سے آخر ہیں، اس لیے آپ کو آخر کا نام دیا گیا۔ اور آقا، آپ باطن ہیں اس وجہ سے کہ اللہ نے اپنے نام پاک کے ساتھ آپ کا نام نامی سنہرے نور سے عرش پر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے 2000 سال پہلے لکھا، جو ہمیشہ ہمیشہ لکھا رہے گا۔ پھر مجھے حکم دیا گیا کہ اس ذات بابرکات پر درود پڑھو، تو میں نے 2000 سال تک آپ کی ذات پر درود بھیجا، یہاں تک کہ آپ کی ولادت باسعادت ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا شان ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ نے آپ کو اول بھی بنایا، آخر بھی بنایا، اور آپ کے نام پاک کو سنہرے حروفوں کے ساتھ لکھا۔ نہ صرف لکھا بلکہ درود خوانی کا اہتمام بھی فرمایا کہ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے 2000 سال تک ذات گرامی پر درود پاک پڑھے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے بڑی عظمت بڑھائی ہے۔ اللہ ہمیں نبی پاک سے سچی محبت اور کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے درود پاک پڑھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ پیارے نبی کی ذات پر، پیارے نبی
کی ذات پر رب کا درود ہے، پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے، سرکار دو جہان پر، سرکار دو جہان پر رب کا درود ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے، بھیجو اگر سلام تو، بھیجو اگر سلام تو آتا جواب ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ تو آپ بھی نیت کر لیں انشاءاللہ، درود پڑھیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سلام کی برکتیں حاصل کریں انشاءاللہ۔ جب آپ درود پڑھیں گے آپ پہ رحمت نازل ہوگی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جواب بھی عنایت فرمائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ آپ کو حاصل ہوگی۔ آئیے مبلغین کی طرف بڑھتے ہیں اور درود پاک کے فضائل و کمالات پر کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ عبدالاحد بھائی، درود پاک کے فضائل و کمالات پر تو کتابوں پر کتابیں لکھی گئی ہیں، اور ہمارے پروگرام ہے جس میں ہم درود پاک کی برکتوں کو ذکر کرتے ہیں۔ اچھا، انسان کے اپنے تجربات بھی بہت سارے ہوتے ہیں، بعض اوقات بزرگوں نے اپنے تجربات بھی لکھے ہیں کتابوں میں کہ میں نے درود پڑھا تو مجھے یہ فائدہ ہوا، اس نے یہ درود پڑھا تو یہ فائدہ ہوا، پھر احادیث ہے، پھر صحابہ کرام کے اقوال ہے۔ تو کیا کہتے ہیں آپ درود پاک کے فضائل اور اس کے کمالات کے تعلق سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ آپ نے کتابوں کا تذکرہ کیا، جامع صغیر کتاب ہے اور بہت مشہور ہے حدیث پاک کی کتاب، 4580 اس کا حدیث پاک نمبر ہے جو میں ابھی بیان کرنے لگا ہوں۔ جی جی، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد نور بار ہے۔ سبحان، کیا ارشاد ہے؟ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہو۔ اللہ اللہ اللہ۔ یعنی آدمی صرف قیامت کا تصور کرے کہ کس قدر وہ عظیم دن ہے جس کا تذکرہ آیا ہے، اور اس قیامت والے دن انسان کو کس قدر مدد کی ضرورت ہوگی اور کس قدر اس کی کیفیت بن رہی ہوگی، تو اس وقت اگر اسے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پڑھے گئے درود پاک کی برکت سے نور نصیب ہو جائے تو کیا عالی شان ہو۔ وہ اندھیری ہے، اور اندھیری ہے، بالکل ایسے ہی۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے۔ کئی احادیث میں مختلف تعداد دی گئی ہیں، مثال کے طور پر 3 مرتبہ صبح، 3 مرتبہ شام، 10 مرتبہ صبح، 10 مرتبہ شام، اسی طرح دن بھر میں 50 مرتبہ، پھر کہیں 100 مرتبہ کا تذکرہ آیا، کہیں 10 پڑھو تو پھر 100 کا ثواب ملتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے مختلف احادیث میں جیسے ہم پڑھتے چلے جاتے ہیں تو اتنی احادیث پڑھتے ہیں، تو امیر سنت کو ایک مرتبہ میں نے اس طرح فرماتے سنا کہ آپ فرماتے ہیں کہ بدل بدل کر مختلف احادیث پر عمل کیا جائے، تو ساری احادیث میں جو فضائل آئے ہیں، جو برکات آئی ہیں، ہم اس پر عامل کہلائیں گے۔ کیسے کہ مطلب کبھی 50 مرتبہ روزانہ پڑھنا شروع کر دیں، کبھی 1000 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں، اور 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے فضائل میں آتا ہے کہ جو شخص 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دے۔ یعنی درود پاک وہ فضیلت والی بات ہے کہ بندہ جب اس کو پڑھتا ہے، اور پھر میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے اپنے انداز میں پڑھتے ہیں۔ میں آپ کو ایک تذکرہ کروں، آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ یہ ہے 1445 سن ہجری، 12 ربیع الاول کی رات، 12ویں شب، اور مدینہ المنورہ، یعنی 12 ربیع الاول مدینہ المنورہ، اور ایک تعداد کو میں نے دیکھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت اطہر کی طرف بیٹھی تھی۔ سبحان اللہ، اور کی طرف، بالکل۔ اور یوں سمجھیے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ قرآن پڑھ رہے تھے اور کچھ لوگ اپنے وظائف میں تھے۔ تو جیسے ہی وقت آیا
ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خاص جو مولود کی گھڑی ہے. سبحان اللہ اکبر. میں نے عاشقان رسول کو دیکھا، بلکہ میرے اطراف میں سمجھتا ہوں جتنے بھی لوگ تھے، آخری جو چند یوں سمجھے 15 منٹ یا 20 منٹ کا وقفہ تھا، اس میں تقریباً مجمع جو ہے وہ کھڑا ہو گیا. واہ واہ، یعنی فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. اور ہر شخص اپنے انداز میں درود و سلام پڑھ رہا تھا، اور ایسی آواز سے پڑھ رہا تھا کہ وہ خود سن رہا تھا، دوسرے تک آواز نہیں جا رہی تھی. اور یہی آداب میں ادب ہے، کیونکہ اس جگہ پر جو ہے وہ آواز بھی بلند نہیں کرنی. اور خاص طور پر میں نے تو یہ پڑھا ہے، علماء نے بتایا کہ جب آپ مواجع اقدس پر جائیں نا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو جب آپ کی حاضری ہو جائے، سبحان اللہ، تو اس مواجع اقدس پر کھڑے ہو کر تصور کریں. اور اس مقام پر پڑھنے کے لیے امیر سنت نے رفیق الحرمین اور رفیق المعتمرین میں لکھا ہے کہ جو دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو اور وہاں پر یہ آیت پڑھے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. اب یہ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ، کون سا درود پاک؟ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ 70 بار پڑھے. تو روایت میں آیا کہ ایک فرشتہ ندا کرتا ہے کہ اس کی کوئی دعا ایسی نہ ہو جو قبول نہ ہو. سبحان اللہ. اب آپ سوچئے بھائی کہ مطلب کیسی جگہ، کیسا مقام اور کیسی شان ہے درود پاک پڑھنے والی. اور پھر فرشتے کی جو نا سمجھے کہ آواز بھی لگ گئے، اور جنت کی بشارت ہے، دعاؤں کی قبولیت ہے. حاضر ہے در اقدس پہ گدا، سرکار توجہ فرمانے، سرکار توجہ فرمانے. میں کب آنے کے قابل تھا، رحمت نے یہاں تک پہنچایا. ہر کار پہ تن من جان فدا، ہر کار پہ تن من جان فدا، ہر کار توجہ فرمائے، ہر کار توجہ فرمائے. عزیر رسول پر حاضر ہو کر توجہ تو نبی پاک کی حاصل ہوگی. آپ اپنے گھر میں رہ کے حضور کی توجہ چاہتے ہیں، اپنے شہر میں رہ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ چاہتے ہیں، تو اس کا بڑا آسان طریقہ ہے، آپ نبی پاک پر درود پڑھنا شروع کر دیں، نبی پاک کی توجہ آپ کو حاصل ہو جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف متوجہ ہوں گے، اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، انشاءاللہ عزوجل آپ کے مسائل حل ہوں گے اور بیڑا آپ کا پار ہوگا. عبدالحاد بھائی نے ماشاءاللہ فضائل میں بیان کیے، اور خاص روزہ اقدس پر پڑھنے والا درود پاک بھی. اختر بھائی، اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے آپ مزید کیا فرمائیں گے درود پاک کے فضیلت اور اس کے جو کمال ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ کی کتاب شان حبیب الرحمن کے حوالے سے اور دیگر کتب کے حوالے سے ابھی جس آیت کریمہ کا تذکرہ ہوا، پوری آیت جو عموماً ہمارے مساجد میں پڑھی بھی جاتی ہے، کہ اس پورے کا جو ترجمے کا مفہوم ذہن میں رکھا جائے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بیچتے اس غیب کی خبریں دینے والے پر، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود پڑھو اور خوب سلام پڑھو. جب رب خود رحمت نازل فرما رہا ہے کافی ہے، پھر فرشتوں کو اور مخلوق کو کیوں حکم دیا جا رہا ہے بالکل کہ بھائی ان پہ درود پاک پڑھا جائے؟ صحیح. تو پھر اس کے کہا گیا ہے کہ ایک بات یاد رکھے کہ کبھی بھی یہ بات دل میں نہیں لانا کہ خدا نہ خواستہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درود کے محتاج ہیں. بالکل، اس پہ تو ہم خود درود پڑھ رہے ہیں. لیکن فرق علماء نے کہا کہ رب کا درود پڑھنا یہ ہے کہ رب براہ راست رحمتیں نازل فرما رہا ہے، اور فرشتوں کا اور مخلوق کا درود پاک پڑھنا رب سے رحمت مانگنا ہے محبوب کے لیے. اور پھر اس کی برکات یہ ہے کہ چونکہ دنیاوی طور پر بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر کوئی مہذب فقیر ہو نا، مانگنے والا ہو، تو جب وہ کسی کے در پر مانگنے جاتا ہے
تو وہ اس کے بچوں کو دعائیں دے رہا ہوتا ہے، صحیح صحیح، تیرا گھر سلامت رہے، سخی کے بچے سلامت رہیں، اچھی دعائیں دیتا ہے، تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ بھیک مانگ رہا نہیں ہے لیکن دعائیں دے کر مجھے تقاضا کر رہا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی اولاد وغیرہ کے معاملے سے پاک ہے، بالکل، اب اس کے محبوب سے محبت کا یہ عالم ہے کہ اگر کچھ مانگنا ہے میرے در سے واہ تو محبوب پر پہلے درود پڑھو، سبحان اللہ، جب ان پر درود پڑھو گے تم پر رحمتوں کی چھینٹیں آئیں گی، واہ تو واہ، تمہاری دعا بھی رد نہیں کی جائے گی۔ سبحان اللہ، انشاءاللہ یہ سارا معاملہ یہ پیش کرتا ہے کہ رب کریم مومنوں پر کتنا رؤوف الرحیم سبحان اللہ، سبحان ہے کہ اللہ، خود درود پڑھ رہا ہے لیکن کہ تم پڑھو۔ ہائے ہائے، اور یہ بھی کسی نے بڑا پیارا اس پہ کلام کیا ہے کہ رب فرماتا ہے اے ایمان والو تم درود بھیجو، اور جواباً وہ کہتے ہیں جو اہل ایمان والے ہیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم، اے اللہ تو اپنے محبوب پر درود نازل فرما۔ بولا اس کا کیا مطلب؟ وہ ان سے تقاضا ہو رہا ہے، یہ وہاں عرض کر رہے ہیں، کہا کہ ہماری زبان اس قابل نہیں کہ محبوب پر درود پڑھا جا واہ سکے، واہ واہ، ہماری جانب سے اے اللہ تو رحمت اپنے نازل کر، محبوب پر رحمت نازل۔ سبحان اللہ، بڑا عشق والا نقطہ، اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ہائے ہائے، اس درود پاک کی محبت سے سرشار ہو کر سبحان اللہ، درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا۔ آمین۔ آمین آمین۔ کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، درود ان پہ بھیجو، سلام ان پہ بھیجو، یہی مومنوں سے خدا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے۔ آیت درود پر کلام ہو رہا ہے، انشاءاللہ عبدالاحد میں بھی کچھ ذکر کریں گے، جیسے آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما رہا، اور فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر، اس غیب بتانے والے پر درود بھیجتے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کریم تو چونکہ حی ہے، قیوم ہے، ازل سے ہے، ابد تک ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، نہ اسے کبھی نیند آتی ہے نہ کبھی اونگ آتی ہے۔ اب اللہ کریم درود نبی پاک پر بھیج رہا ہے، تو اب اللہ کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی شان بڑھا رہا ہے، اور کیسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما رہا ہے کہ اب یہاں پہ جب کب تب کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، جب کب تب کا کوئی معاملہ ہی نہیں، سمجھیے آپ کو، پڑھنے والی ذات اللہ کی ہے، رحمت نازل فرمانے والی ذات، جب اللہ کی ذات کے لیے جب کب تب کچھ نہیں ہے، نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے، وہ خالق ہے، وہ قدیم ہے، اور نہ اسے کبھی کسی قسم کا کوئی نقصان ہو سکتا ہے، اسے کبھی موت نہیں آنی، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، حی ہے۔ اب وہ حبیب پر درود بھیج رہا ہے، سبحان اللہ، ہر وقت محبوب پر رحمت نازل ہو رہی ہے، تو حضور کی شان کو تو دیکھیں، نبی پاک کی عظمت کو تو دیکھیں کہ اللہ کریم نے حضور کی عظمت کو کتنا بڑھایا ہے، اور جب اللہ نے حضور کی عظمت کو بڑھایا تو گھٹائے سے کسی کے گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالی تیرا۔ تو مومنوں کو یہ بھی اطمینان رکھنا چاہیے کہ ہمارے محبوب کی عظمت و شان تو اللہ بڑھا رہا ہے، اور ہر آن ہر لمحے محبوب کی شان بڑھ رہی ہے، کیونکہ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، سورہ والضحیٰ میں، اے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ تو اب مومن درود پڑھ کر اپنا نام حضور کے ثنا خوانوں میں، حضور کے محبت کرنے والوں میں، اور حضور کے نیاز مندوں میں لکھوا رہے ہیں، تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنی نیاز مندی جاری رکھیں تاکہ رحمت خدا ہماری طرف متوجہ ہو، ورنہ ہمارے محبوب کو ہمارے درودوں کی حاجت نہیں، ان کا رب ان پر رحمت نازل فرما رہا ہے۔ اللہ یہ کریم جو آیت ہے جی، اس میں ایک پوشیدہ بات ہے، ہاں
اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ کرام علیہم و رضوان نے ایک مرتبہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی کیا رائے ہے اس فرمان باری، یعنی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اکبر، یعنی صاحب قرآن سے تفسیر قرآن سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک یہ پوشیدہ علم ہے، اور اس سے متعلق جو بات تم نے پوچھی ہے اگر سوال نہ کرتے تو میں تمہیں کچھ نہ بتا۔ اللہ اب اس میں سوال کر ہی لیا ہے تو بتاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں بے شک اللہ نے میرے لیے 2 فرشتے مقرر فرما دیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں، واہ واہ، اور کیا فرما رہے ہیں؟ میرے لیے 2 فرشتے مقرر فرما دیے ہیں اللہ، جس مسلمان کے سامنے میرا ذکر کیا جائے، جیسے ہم ذکر کر رہے ہیں نا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تذکرہ ہو اور وہ مجھ پر درود پاک بھیجے، ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود پاک بھیجے، یہ دونوں فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ پاک تیری مغفرت فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اللہ پاک اور اس کے فرشتے اس کے جواب میں کیا آمین ارشاد فرما، یعنی وہ 2 فرشتے دعا کر رہے ہیں مغفرت کی، اور یہ اللہ پاک اور دیگر فرشتے جو ہیں وہ آمین کہہ کر اس پر مہر لگا رہے ہیں۔ درود پاک پڑھنے والے کی اپنی شان کتنی شان ہے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمہ جو ہے وہ اپنی تفسیر در منصور میں اس حوالے سے کچھ بیان کرتے ہیں کہ جس مسلمان کے سامنے میرا ذکر ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا میرا ذکر ہو، اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے، اللہ آگے مزید حوالہ دے کر فرماتے ہیں کہ یہ بھی تذکرہ ہوا کہ وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب سنیے کیا کہا جاتا ہے، تو وہ 2 فرشتے، وہ جو دونوں فرشتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ پاک تیری مغفرت نہ فرما، اور اس پر اللہ پاک اور فرشتے آمین فرماتے ہیں۔ بڑی بات غور کر لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تذکرہ ہو، مجلس میں نام لیا جائے تو اس وقت درود پاک پڑھنا چاہیے، اس وقت پڑھنا چاہیے، بلکہ روایتوں میں اور علماء سے ہم نے یہی سنا کہ پوری مجلس میں کئی مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے، تو ہر مرتبہ درود پاک پڑھنا افضل ہے، لیکن پوری مجلس میں 1 مرتبہ پڑھنا لازمی۔ واہ واہ، یعنی کم از کم یہ ہو کہ 1 مرتبہ تو پڑھے، ورنہ ہمارے یہاں تو عموماً ہوتا ہے کہ وہ درود پاک پڑھے بغیر ہی نبی پاک کا نام اگر لے کے آگے گزر گیا تو یہ کتنی، یعنی ایک تو خوشی والی بات بتائی آپ نے عبدالحق بھائی، بالکل، اور ایک جو ہے وہ غم والی بات بھی ہے۔ تو اگر بالفرض، جیسے اب یہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے، عبدالحق بھائی نے جو روایت بیان کی اس کا مقصد یہی ہے کہ اگر میری عادت درود پاک پڑھنے کی نہیں تو میں اپنی عادت بناؤں، جب بھی نبی پاک کا نام لوں تو مجھے کیا کرنا ہے، درود پاک پڑھنا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رحمت کی دعا کرنی ہے، اور اگر ہم یہ کرتے تو ہمیں فرشتے مغفرت کی دعا دے رہے ہیں، اور مغفرت کس کو نہ چاہے، ہم سب کو مغفرت چاہیے۔ یہ طریقے سے مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ جو ہے وہ اسی کے حوالے سے مزید فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو درود پاک پڑھنا، یہ جو آیت ہے نا جو ہم نے ابھی سنی، یہ سری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف ہے، اللہ اکبر، اور اس میں ایمان والوں کو پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اللہ اکبر۔ اور لطف کی بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں کئی احکامات جو ہے وہ ارشاد فرمائے، نماز کا ہے، روزے کا ہے، اور پھر حج کا ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن کہیں یہ ارشاد نہیں فرمایا ہے کہ ہم بھی یہ کام کرتے ہیں تم بھی کرو، اللہ اکبر۔ اور پھر ایک عالی شان بات ہے کہ ہمارے فرشتے بھی اس کام کو کرتے ہیں تم بھی کرو، ایسا نہیں، بلکہ یہ خاص درود پاک کا وظیفہ ہے جس کے لیے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک بھی درود بھیجتا ہے، ان پر رحمت بھیجتا ہے، اور فرشتے بھی ان پر درود۔ کیا بات ہے، اگر بندہ صرف غور کر لے، بلکہ ایک روایت میں اس طرح سے ہے کہ جو شخص 1 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں، درود پاک پڑھنے والے پر 10 رحمتیں، اور جس پر اللہ پاک کی 1 رحمت ہو، اللہ اکبر، اس کی ساری زندگی کے لیے کافی۔ واہ واہ واہ، آپ غور کیجئے کہ اگر میں درود پڑھ رہا ہوں اور مجھ پر اللہ پاک کی 1 رحمت نازل ہو گئی، یہ میری ساری زندگی کے لیے کافی، یعنی اللہ پاک کی رحمت اور کرم ہے۔ اور پھر وہ جو شروع میں نے حدیث پاک بیان کی کہ قیامت کے دن نور ہوگا، بالکل، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ
تم پہ کروڑوں درود، نام ہوا مصطفیٰ، تم پہ کروڑوں درود، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کبے پا چاند سا، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کبے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود۔ ماشاءاللہ۔ یہ اختر بھائی، اگر کسی کو کسی گناہ سے جان چھڑانی ہو نا تو اس کو اس کے متعلق عذابات پڑھنے چاہیے، بالکل اس کے خلاف جو وعیدیں آئی ہیں اس کے، تو اس کے وہ پڑھنی چاہیے۔ جب وہ پڑھے گا تو آہستہ آہستہ اس گناہ سے بچنے کا ذہن بنے گا۔ درست، بالکل ایسے ہی اگر کسی نیکی کی طرف مائل ہونا چاہتا ہے، جی ہے نا، تو پھر وہ کیا کرے کہ اس کے فضائل پڑھے۔ اب جیسے درود پاک ہے، اب یہ ایسی نیکی ہے کہ اس ایک نیکی کی وجہ سے کئی نیکی اس کو حاصل ہو جائے۔ صحیح فرمایا کہ جس نبی پاک پر درود پاک پڑھنے کے فضائل اس کو پتہ چل جائیں کہ میں اپنے محبوب پر درود پاک پڑھ رہا ہوں اور اس کی وجہ سے دل میں عشق مصطفیٰ پیدا ہو، واہ واہ، اور جب دل میں عشق مصطفیٰ پیدا ہوگا تو وہ عشق مصطفیٰ اس کو رغبت دلائے گا نیکیاں کرنے۔ صحیح۔ جب یہ اس طرف جائے گا تو پھر اس کو خود احساس ہوگا کہ الحمدللہ آہستہ آہستہ یہ عشق مصطفیٰ اس کے سینے میں بڑھتا رہے گا، اللہ، پھر اس مطلب فضائل پہ بھی جائے گا۔ جیسا ابھی ارشاد فرمایا کہ ایک دفعہ درود پاک پڑھے تو 10 بار رحمتوں کا نزول، صبح شام 10 بار درود پاک پڑھے تو مجھ پر اس کی شفاعت واجب، واہ واہ، 50 دفعہ درود پاک پڑھے تو قیامت کے دن مصافحہ واہ فرماؤ، واہ، 100 دفعہ درود پاک پڑھے تو یہ ثواب، 500 کا یہ، 100 کا یہ، 313، یعنی ثواب ہی ثواب ہے۔ بالکل۔ تو بولو وہ کون سا عمل ہے کہ جو درود پاک بھی بندہ پڑھ رہا ہو اس کو برکات نہ مل رہی ہو، ہائے ہائے، اور پھر ذہن میں وہی وہ روایت آتی ہے، سبحان اللہ، 1000 باتوں کی ایک بات، کہ جب وہ عرض کی نا صحابی نے کہ یا رسول اللہ پھر تو میں درود ہی پڑھا کروں گا، ہاں، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ، تو پھر سرکار نے کیا فرمایا، یہ تیرے تمام غموں کو کفایت کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اب اللہ، میں ایک آپ سے چلے عرض کر لیتا ہوں، سوال ہی پوچھ لیتا ہوں۔ عموماً کوئی بندہ وظیفہ پڑھتا ہے، اس کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے، بالکل ایسا، یہ الگ میٹر ہے کہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اس کا ذہن بنا دیں کہ فقط اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا، صحیح، تو ضمناً تجھے فائدہ حاصل ہو جائے گا، بالکل، لیکن کوئی نہ کوئی پیچھے مقصد تو ہوگا نا اس کا۔ اور یہ درود پاک کا جواب بتایا، تیرے سارے غموں کو کفایت کرے گا، دنیا آخرت میں۔ اللہ اللہ، تو وہ کیا چیز ہے جو تجھے درود پاک پڑھ کر نہیں مل رہا ہے، اور جب یہ مل رہا سب مل رہا ہے تو پھر کیوں نہیں پڑھ رہا؟ اور پھر وہ جو اور فضائل اپنی جگہ کہ روز محشر اس کے لیے نور ہوگا، فرشتے اس کا نام لے کر، باپ کا نام لے کر سرکار کی بارگاہ میں اس کے نام پیش کریں گے، اس کے نام کے ساتھ اور برکتیں حاصل ہوں گی۔ اور جذب القلوب میں اور شان حبیب الرحمان میں مفتی احمد یار خان نعیمی نے یہ بھی فرمایا نا کہ جب یہ درود پڑھتا ہے اس پر رحمت کا نزول ہوتا ہے، سبحان اللہ، اور جب یہ سلام پڑھتا ہے تو سرکار اس کو جواز سے مرحمت فرماتا، وہ اشعار جو حضرت نے پڑھے تھے، ہے نا، تو پھر اگر اس کا سلام اولا زندگی میں ایک بار اگر نبی پاک کی جانب سے تجھ پر سلامتی کی دعا آ گئی تو یہ تیرے حق میں یہ کیا بہتر ہے۔ بات ہے، کیا بات ہے، پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے، بھیجو اگر سلام تو بھیجو اگر سلام تو آتا جواب ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ میں بھی ایک حدیث پاک سناتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ عبدالحاد بھائی کی طرف بڑھیں گے۔ الحاوی للفتاوی امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے، اس میں سیدنا امیر المومنین مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں ایک درخت پیدا فرمایا جس کا پھل سیب سے بڑا، انار سے چھوٹا، مکھن سے نرم، شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اب اس درخت کی شاخیں تر موتیوں کی ہیں، تنے سونے کے اور پتے زبرجد کے،
پھر حدیث میں فرمایا حضرت مولا علی نے لا یأکل منہا الا من اکثر من الصلاۃ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس درخت سے جس کا پھل ابھی جو بیان کیا گیا، اس درخت سے صرف وہی پھل کھائے گا جو سرکار والا تبار پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو درود پڑھیں نبی پاک پر، دنیا بھی ملے گی انشاءاللہ، آخرت بھی ملے گی۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں درود پاک کے فضائل پر عبدالاحد بھائی، بہت ساری چیزیں ہیں، آیت درود کی بھی گفتگو چل رہی ہے اور بھی روایت چل رہی ہے، مزید آپ کیا فرمائیں گے؟ ہمارے ابھی اختر بھائی نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، اسی کو لے کے آگے چلتا ہوں کہ 10 بار صبح اور 10 بار شام۔ جی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی 10 بار صبح اور 10 بار شام درود پاک پڑھے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روز قیامت اسے شفاعت سے نوازے۔ سبحان اللہ، سبحان اب آپ غور کیجئے کہ قیامت کا منظر ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ ایک روایت ملتی ہے القول البدی کی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ غیب جاننے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روز قیامت کی خبر دیتے ہوئے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے، اللہ اکبر، اور آپ کے جسم پر 2 سبز چادریں ہوں گی، اللہ، لباس آپ کا ایسا ہوگا، اور عرش الہی کے سائے میں موجود ہوں گے۔ سبحان اللہ، کیا کیفیت ہوگی، واہ، آپ ذرا تصور کرتے جائیے اور سنتے جائیے، اور دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کی اولاد میں سے کسے جنت کا مزہ مل رہا ہے، جنت کی طرف لے جایا جا رہا ہے، کسے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے، اللہ اکبر۔ اتنے میں آپ علیہ السلام کی نگاہ جو ہے سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک امتی کی طرف ہوگی کہ فرشتے اسے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ دیکھ کر حضرت آدم علیہ السلام پکار اٹھیں گے، یا احمد، یا احمد۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایک احمد بھی ہے، بالکل، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب آپ کی صدا جائے گی، اللہ 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 قربان کرے ہمیں اس صدا پر، سبحان اللہ، وہ قیامت کا منظر، ہولناک دن، اور جب ہر ایک کو اپنی ہی پڑی ہوگی، سگی ماں بھی اپنی اولاد کو چھوڑ رہی ہو، اللہ اکبر۔ ہمارے آقا و مولا ہمیں بخشوانے والے کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں جنت میں پہنچانے والے، آب کوثر پلانے والے، ہمارے میزان کو بھاری فرمانے والے، اللہ اکبر۔ اس مشکل وقت میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ آپ کی صدا پر کیا فرمائیں گے؟ حضرت آدم کی صدا پہ، آدم علیہ السلام، واہ واہ، کیا لبیک یا ابا البشر، ہائے ہائے ہائے، اے تمام انسانوں کے والد لبیک، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور پھر یہ تھوڑا سا جو میں نے پورا ایک منظر کشی کی، نقشہ کھینچا نا، تو کچھ اشعار ہم نعت خواں سے بھی سنیں گے کہ وہ جو لکھا ہے نا، کسی کے پلے پہ یہ ہوں کہ وقت وزن عمل، کوئی امید سے منہ ان کا تک رہا، کوئی قریب ترازو، کوئی لبے کوثر، کوئی سیرات پر ان کو پکارتا ہوگا، ہزار جان فدا، مصیبت میں جب لیا ہوگا تمہارا نام، مصیبت کی دکھا کر کوئی لبے سے
قدموں پہ گر گیا ہوگا، کہیں گے اور نبی اذهبوا إلى غیری، کہیں گے اور نبی اذهبوا إلى حبیب کے لب پر نالا ہوگا، میرے حبیب کے لب پر نالا ہوگا۔ اللہ تو آدم علیہ السلام فرمائیں اے محمد صلی اللہ آپ کا امتی، فرشتے اسے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ اکبر۔ بازار قیامت میں جنہیں کوئی نہ پوچھے، ہائے ہائے ہائے، ایسوں کا خریدار ہمیں تو نظر آئے۔ واہ واہ، مدنی چینل کے ناظرین تصور جماتے جائیے، سنتے جائیے کیا منظر ہوگا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کی یہ صدا سن کر جلدی سے فرشتوں کے پاس تشریف لے جائیں گے اللہ اکبر، اور فرمائیں گے اے میرے رب کے فرشتوں ٹھہرو۔ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی ہم اللہ، فرشتے ہیں، فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم ہو وہ انجام دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ سن کر غمخوار امت صلی نبی اللہ، رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی داڑھی مبارکہ کو پکڑ لیں گے اور عرش الہی کی طرف رخ کر کے عرض کریں گے اے میرے رب کریم، کیا مجھ سے وعدہ نہیں تھا کہ امت کے معاملے میں مجھے غمگین نہیں کیا جائے گا؟ سبحان اللہ، اب فرشتوں کو حکم دیا جائے گا اطیعوا محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو۔ کیا بات، یہ حکم ملتے ہی کیا ہوگا؟ آقا حضرت اس کا اللہ، نقشہ کھینچتے ہیں، اللہ۔ چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہیں معصوم ہیں ہم، ہاں ہاں، حکم والا کی نہ تعمیل ہو زہرا کیا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس بندے کو دوبارہ میزان عمل پر لایا جائے گا، اس کے اعمال کو تولا جائے گا۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جیب سے انگلی کے برابر، پورے کے برابر ایک سفید کاغذ نکال کر بسم اللہ پڑھ کر اس کے پلڑے میں رکھ دیں گے۔ سبحان اللہ اللہ، اکبر۔ سبحان اور پھر فرماتے ہیں کہ میں نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دوں گا، اس کی برکت سے اس شخص کا نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے، سبحان اللہ، ادھر اس شخص کا نیکیوں کا پلڑا وزنی ہوگا، اللہ، اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہوگا؟ محشر میں ایک شور برپا ہو جائے، سبحان اللہ، کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا، واہ اس واہ، کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو وزنی گیا۔ کر دیا گیا، کیا بات، اب اسے جنت میں لے جاؤ۔ سبحان اللہ، یہ سما دیکھ کر محشر میں اٹھے شور کے واہ، واہ، چشم بد دور ہو کیا شان ہے، رتبہ کیا ہے، واہ، صدقے اس رحم کے، اس سائے دامن پہ نثار، اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے، واہ واہ، جب فرشتے اس شخص کو جنت کی طرف لے جانے لگیں گے تو وہ عرض کرے گا اے فرشتوں ذرا ٹھہرو، میں ان بزرگ سے کچھ عرض کر لوں۔ اللہ اللہ، وہ عرض کرے گا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کا چہرہ کیسا نورانی ہے، سبحان اللہ، آپ کیسے اعلیٰ اخلاق والے ہیں، واہ، آپ نے میرے آنسو پر رحم کھایا، میرے گناہ معاف کروائے، آپ کون ہیں؟ ارشاد فرمائیے۔ ارشاد ہوگا میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور یہ تیرا درود پاک تھا جو تو نے مجھ پر پڑھا تھا، میں نے اسے آج کے دن کے لیے محفوظ کر رکھا۔ واہ 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 واہ، وہ پرچہ جس میں لکھا تھا درود، اس نے کبھی یہ اس سے نیکیاں اس کی بڑھانے آئے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ پاک ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی سبحان توفیق اللہ، عطا سبحان فرمائے۔ اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، گزارش کروں گا جہاں ہم بہت سارے چیزوں کے لیے ٹائم ایکسپینڈ کرتے ہیں نا، صبح اٹھ کے یہ کرنا ہے، دوپہر کو یہ کرنا ہے، شام کو یہ کرنا ہے، اور اس وقت یہ کرنا ہے، اس وقت یہ کرنا ہے، جس مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر برکتیں ہمیں ملنی ہیں، واہ واہ، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امتی کو اتنا یاد رکھا ہوا ہے،
تو اس امتی کو تو سارا وقت ہی اس میں گزارنا چاہیے. آپ صبح فجر کی نماز پڑھیں, صحیح 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لیں, اور تصور ہو, باوضو ہو, زہ نصیب مسجد کا ایک اپنا انوائرمنٹ ہوتا ہے, ایک ذوق ہوتا ہے, ایک روحانیت ہوتی ہے, اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ اقدس کی طرف رک کر کے بیٹھ جائیے, تصور جمائیے, درود پاک پڑھتے چلے جائیے, پڑھتے چلے جائیے. انشاءاللہ وہ راز اشکار ہوں گے جس کا آپ تصور نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں سارا رو دیا ہے نا, کیا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کی. سبحان اللہ. یعنی یہ سب پورا دن گزر گیا, نبی پاک آپ کو ہمیشہ یاد کرتے رہے, اور آپ ایک دفعہ بھی یاد نہیں کرتے. درود پاک. حضرت نے بڑا پیارا نقشہ کیسا نا, کہ ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی, وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا. اس پہ بڑا پیارا ایک کلام شیخ الحدیث صاحب تھے ہمارے پنجاب کے, پردہ فرما گئے. آپ کی توجہ بھی چاہوں گا, مدنی چینل کے ناظرین کی بھی, خاص کر ہمارے بزرگوں کا ہے تو مدنی بزرگ بھی کرم فرمائیں, کہ اور بھی سارے اعمال جو تھے وہ فرشتوں نے کیا نہیں رکھے تھے پلے میں؟ بالکل رکھے تھے. یہ کون سا خاص عمل تھا جو اس نے پڑھا تھا, اور یہ درود پاک سرکار کے پاس امانت. سبحان اللہ, سبحان یعنی کوئی ایک درود پاک ایسا قبولیت کا ہو سکتا ہے کہ سرکار ان سے لے کر وہ اپنے پاس رکھ لیں. واہ واہ واہ. کہ یہی بات سمجھ لیں کہ جو مزارات اولیاء پہ جاتے ہیں یا انبیاء کرام سے جو ایک وسیلہ کرتے ہیں, کہ جب وہاں جا کر کہتے ہیں نا کہ یار یہ کام ہو جائے گا, دل میں یقین ہے کامل ہے کہ رب کرے گا, ان کی برکت سے, ان کی وسیلے سے کرے گا. اور پھر وہ الفاظ آسان یہ ہو جاتے ہیں کہ اپنا ہاتھ اٹھانا اور ہے, ان کا ہاتھ اٹھانا اور, اس میں ایک برکت مل جائے. بالکل بالکل. محشر ہے اگر محشر کس بات کا ہم کو ڈر, محشر ہے اگر محشر کس بات کا ہم کو ڈر, ہم جن کے ثنا خواں ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے. اللہ اللہ اللہ. بس ہم ثنا خواں بن جائے نا یار, ثنا خواں بن جائے ہم. محشر ہے اگر محشر کس بات کا ہم کو ڈر, ہم جن کے ثنا دیکھیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کرم فرمائیں گے. بات یہ ہے کہ ہم ثنا خواں بھی تو بنے, ہم درود خواں بھی تو بنے. تو آج کے پروگرام کا جو مقصد ہے, تم پہ کروڑوں درود, ہم نبی پاک پر درود پڑھنے والے بن جائیں, پھر نبی پاک کے ہاتھ لاج انشاءاللہ قیامت میں ہمارا بیڑا پار کروا ہی دیں گے. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید روایات, حکایات اور واقعات کے ساتھ حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کعبے کے بدر و دجا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود.